نیوتا یا سلامی، اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ یہ جو نیوندرا ہے، یہ جو نیوتا ہے، یہ جو سلامی ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ اسلام کے اندر یا حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ حضور علیہ السلام کی 11 شادیاں، کہیں سے کوئی بھی مولوی، مفتی، محقق، مفسر، کسی بھی مکتبہ فکر کا انسان نیوندرے کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں پیش کر سکتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 1.25 کے قریب صحابہ موجود تھے، ان میں سے اکثر و بیشتر شادی شدہ تھے۔ کسی صحابی کی سنت، کسی صحابی کی روایت کے مطابق نیوندرے کا ذکر نہیں ملتا۔ اب اس کا جائز یا ناجائز ہونے کا سلسلہ، تو اگر تو یہ ایک قرض کی صورت اختیار کر جائے تو یہ ناجائز ہے۔ بعض علاقوں کے اندر جب لڑکے کو سلامی دی جاتی ہے، نیوتا دیا جاتا ہے یا نیوندرا دیا جاتا ہے، اس کا اندراج کیا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے کہ فلاں نے اتنے پیسے دیے، فلاں نے اتنے دیے، اور بعد میں اس کا واپس کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایسے خاندان اور ایسے لوگ اور ایسے افراد اور ایسی فیملیز بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ اگر کسی کی شادی کے موقع پر وہ گئے ہیں تو بعد میں اگر مخالف پارٹی کی شادی ہوئی یا انہوں نے بلایا ہے تو وہ نہیں جا سکے، یا تو ان کے گھر میں پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے فلاں رشتے دار کے یا فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی کی شادی کے موقع پر آئے تھے، ہم نے اتنے پیسے دیے، ہمارا نیوندرا، ہمارا نیوتا، ہماری سلامی واپس کی جائے۔ بعض اوقات یہ مطالبہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات نہ جانے والا خود ہی جتنے وہ دوسری پارٹی پیسے دے کے گئی ہوتی ہے وہ ان کے گھر میں پہنچاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاندان نے کسی کی شادی پر اگر 10,000 خرچ کیا ہے تو دوسرے کے اگر حالات اجازت نہیں دیتے تو وہ 10 کی بجائے 5 خرچ کرتا ہے یا 8 کرتا ہے یا 9 کرتا ہے، پھر اس کو باتیں سنائی جاتی ہیں، انداز دیتا سی 5 دے کے 10 دے کر 15 کی خواہش کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے 10 دیا، یہ دیکھ پاجی ہے جی آج خرچہ نکال لاؤ جان۔ اگر تو یہ طریقہ رائج ہو جائے، اس مطمع نظر سے کوئی نیوتا، سلامی یا نیوندرا دیتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ اگر تحفے کی شکل میں ہو کہ آپ کسی شادی پہ گئے ہیں، اپنی خوشی سے، اپنی جیب کی اجازت کے مطابق آپ 5,000 دیں، آپ 1,000 دیں، آپ 500 دیں، اور اس کے واپس لینے کی نیت بھی نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ وہ کبھی آپ کی شادی پر آئے، وہ اپنی خوشی سے وہ 10,000 دے سکتا ہے 10,000 دے دے، 1,000 دے سکتا ہے 1,000 دے جائے، نہ دے سکتا وہ نہ دے کے جائے۔ لیکن ایسا ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ جو نیوتا یا نیوندرا یا اسلامی ہے، یہ ایک قرض کی صورت اختیار کر لیا کہ ہر صورت میں آپ نے اس کو واپس کرنا ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرنا ہے، اور اس کا باقاعدہ اندراج ہوتا ہے، ایک کاپی یا رجسٹر رکھا گیا ہوتا ہے جس پر یہ سارا حساب کتاب لکھا گیا ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی نے نیوتا دیا ہے، نیوندرا دیا اور قرض کی صورت میں دیا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے تو ذمہ قرض رہ گیا، اور جو شخص مقروض ہو اس کے لیے وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک میت حاضر کی گئی، حضور کو کہا گیا کہ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضور نے پوچھا کیا اس کے ذمہ کو قرض تو نہیں تھا؟ بتایا گیا کہ ہاں حضور اس کے ذمہ قرض تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے اس کا قرض ادا کرو، میں محمد تب تک اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو۔ آج ہم تو لوگوں کے پیسے کھا کے تو ہضم کر جاتے ہیں، اور ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا واپس کرنا ہے، دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو یاد رکھیے اس کا آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ آج تو آپ کو پیسے ہوتے ہوئے بھی آپ لوگ قرض کی واپسی کی جو ہے وہ نیت نہیں کرتے، تو کل کو یہ پیسے نہیں ہونے، کل کو آپ نے جو نمازیں پڑھی ہونی ہے، کوئی حج کر لیا ہے، کوئی زکوٰۃ دے لی ہے، کوئی نیک عمل کر لیا ہے، تو آپ کو نیکیوں کی صورت میں
قرض خواہ کا قرض پھر ادا کرنا، اس وقت آپ کو ایک ایک نیکی کی اشد ضرورت ہوگی، اور آپ کا باپ اور آپ کی ماں اور آپ کے بہن بھائی جو آپ سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی آپ کو ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور اب تو اللہ معاف کرے ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم نے بس نام مسلمانوں والے رکھے ہیں، ہمارا کام ہمارا کردار جو ہے وہ ہمارے اسلام کی تصدیق نہیں کرتا۔ اکثر و بیشتر کی بات کر رہا ہوں، سب کی نفی نہیں کرتا، آپ تو ماشاء اللہ سارے بڑے اچھے ہیں۔ تو ہمیں اپنے کردار کے اندر اسلام کو شامل کرنا ہے، ہمیں اپنے ہر عمل کے اندر اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے طور طریقے، ہمارے رسم و رواج جو ہیں وہ ہندوانہ ہوں اور ہم دعوے دار اسلام کے ہوں، دعوے دار ہم عاشق رسول کے ہوں، دعوے دار ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے ہوں۔ تو صرف دعوے سے کام نہیں بنے گا، دعوے کے مطابق اپنے عمل سے اس کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا۔ اگر بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور باپ کوئی کام کہہ دے، بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹا پانی پلا دو، بیٹا آگے سے جواب دے ابا جان محبت تو بڑی ہے لیکن سردی بڑی ہے، اب بسترے سے اٹھنے کو نکلنے کو دل نہیں کر رہا، آپ ہی اٹھ کے پی آؤ، ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کوشش کریں ایسی رسومات سے باہر نکلیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہونے لگا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جب بات طے ہو گئی، تو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے پوچھا کہ علی تیرے پاس نکاح کے اخراجات کے لیے کیا ہے، تیرے پاس کیا موجود ہے؟ نہ تو آپ کے پاس گھر تھا، نہ آپ کے پاس کوئی جائیداد تھی، نہ آپ کے پاس کوئی مال تھا۔ تو آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف 3 چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کون کون سی؟ علی مرتضیٰ شیر خدا عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک تو جنگ میں جہاد کے لیے گھوڑا ہے، ایک میرے پاس زرہ ہے، اور ایک میرے پاس تلوار ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ میں علی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی گھوڑا بھی جنگ میں کام آنے والا ہے، تلوار کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، زرہ جو ہے وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، تم ایسا کرو زرہ کو بیچ آؤ، اور زرہ کو بیچ کر جو پیسے حاصل ہوں گے اس سے اپنے شادی کے معاملات کرو، ان سے ولیمہ کرو، ان سے گھر کی ضروری جو اشیاء ہیں ان کو خریدو۔ تو یہ جو گھر کی ضروری اشیاء کا اہتمام کرنا ہے، اسلام کے اندر بیٹی والوں کے لیے نہیں۔ آج جو جہیز کے نام پر ہم اتنی لمبی لسٹ جو ہے وہ لڑکی والوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، سارے گھر کے جو نظام ہے، گھر کے برتن بھی وہ لے کے آئے، جس بستر پر جس بیڈ پر آپ نے سہاگ رات منانی ہے وہ بیڈ بھی عورت لے کے آئے، جو آپ نے کھانا ہے وہ بھی عورت لے کے آئے، جو آپ نے پہننا ہے وہ بھی عورت لے کے آئے، پھر گالیاں بھی عورت نے سنیں، بات بات پر تانے بھی عورت نے سنے۔ اور اگر کسی کے گھر والے غریب ہیں، والدین غربت کا شکار ہیں، تو اگر وہ کچھ نہیں لے کے آتی یا جہیز کے اندر ہلکا سامان آ جاتا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا نہیں آتا، تو ساری عمر جو ہے وہ لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں، لڑکی کی ساس تانے دیتی ہیں، نندیں تانے دیتی ہیں، خاندان والے برادری والے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا علی زرہ کو بیچو، اس سے اپنے شادی کے معاملات کرو، گھر کی ضروری اشیاء خریدو، اور ولیمے کے لیے اہتمام کرو۔ آپ زرہ بیچنے کی غرض سے یہاں سے اس واقعے سے بڑے پہلو نکلتے ہیں، وقت نہیں ہے میں بس ایک کی طرف اشارہ کر کے چلا جاؤں گا۔ آج تو کسی کی مجبوری ہو نا تو ہم اس کی چیز کو اونے پونے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھنسیا ہوئے کسی نے کاروبار سے گھاٹا پی جائے، کسی کی بچی کی شادی ہوئے، وہ کوئی پلاٹ ہوئے، وہ کوئی مکان ہوئے، وہ کوئی جائیداد ہوئے، اسی آنے ہنے پھسے ہے انہوں نے چھوڑی دیا 10 لاکھ کی شاید سان 5 لاکھ دی لب جائے کان گل ٹھیک ہے، 5 لاکھ دی ہوئے تو 2 لاکھ کی لب دینا، کوئی موٹر سائیکل بیچنے والا ہے 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل ہے تو آپ اس کو لاکھ کے اوپر نہیں دینا، انہیں پھنسیا انہیں بیچنی بیچنی۔ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا۔ آپ زرہ لے کر
बाजार में गए, आगे बाजार का, मक्के का, मदीने का सेठ आ गया। उसका नाम क्या था? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। आपसे मुलाकात हुई। आपने पूछा अली किधर जा रहे हो? अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगे, उस्मान, मेरा हजूर अकरम मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ रिश्ता तय हो गया, तो मेरे पास तो कोई माल और जर नहीं है, शादी के मामलात पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोई जर नहीं है, तो मैं जर का इहतमाम करने जा रहा हूँ, अपनी इस जरा को बेचने जा रहा हूँ। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुबारकबाद पेश की और कहा कि बहुत मुबारक हो, तुम मेरे हम जुल्फ बनने जा रहे हो, तो बताओ इस ज़रा का क्या मांगते हो? उसने कहा कि अली पाक शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाने लगे कि उस्मान 150 दिरहम। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाने लगे, अली ये खैबर के मुकाम पर, खैबर के मौके पर माले गनीमत में ये ज़रा आई थी, तुम्हें इसकी कीमत का नहीं पता? 150 तो बहुत कम है, ये ज़रा तो बड़ी कीमती है। ज़रा क्या है? खरीदने वाला क्या कह रहा है कि ये ज़रा कीमती है, तुमने पैसे थोड़े मांगे हैं। हम क्या करते हैं? हम जो है वो थोड़े भी कोई मांग रहा हो तो हम उससे भी थोड़े करने की कोशिश करते हैं। उसकी जो जेन्युइन प्राइस होती है, हम उसका हाफ करने के चक्कर में पड़े हुए होते हैं। हम किसी के मजबूरी का, हम उसके मजबूरी के वक्त उसका साथ देने या उसकी हौसला अफजाई करने या उसके साथ ताउन करने की बजाय उसकी मजबूरी को खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज भी देखिए, किसी के हाँ बच्चा पैदा होने वाला हो, किसी की वालदा या बीवी या कोई भाई बीमार हो, बीमारी के आलम में कोई शय को बेचने चला जाए तो उसकी शय नहीं बिकती, लोग खरीदते नहीं हैं, लोग कम कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। हजरात दीवकार, हमें मुसलमान हैं, हमें इस्लाम को फॉलो करना है, हिंदुआना रसूमात को फॉलो नहीं करना। ये जहेज जो है ये एक बहुत हमारे माशरे में एक लानत बन गई है। इसकी वजह से बेटियां घरों में बैठी बैठी उनके सरों में चांदी जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाती है और लोग अपनी बेटियों को अपने घरों का नहीं कर पाते। निकाह को आसान करें, सीरत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा हों। बेटे वालों को चाहिए कमाने की जिम्मेदारी मर्द पर होती है, वो अपने ज़रूरी मामलात, अपने घर के मामलात और घर के लिए ज़रूरी अशिया का इस्तेमाल करें। बेटी वालों पर बोझ ना डालें, जिन्होंने आपका लफ्ज़ जिगर, अपना जिगर का टुकड़ा, अपनी बेटी जो है पाल पोस कर आपको दे दी है, इससे बढ़कर वो आपको क्या दें? तो निकाह को आसान करें। निकाह करते हुए बेटे के लिए बहुत ज़्यादा कारोबारी होना और बहुत ज़्यादा मालूम का